میں گھر کو سنبھالوں، امی کا خدمت کروں، کام کروں، روزی کم گھر میں میرے ساتھ میرے بھائی کی بیوی ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، اس کے سامنے میں نہیں آ سکتا ہوں۔ وہ بیٹی کیا بول رہی ہے میرا ابو کس نے قتل کیا میرے ابو کو؟ اس کو میں کیا بولوں گا کہ اپنے چچا اس کے بیٹے کو میں نے بولے شفیع آنکھیں بند بند کرو، سارے سینے پہ لگا ہاتھ پہ آنکھیں وہ بند۔ ظالم چچا کس طرح سے ان معصوم بچوں کو اپنے بیٹوں کے ہاتھوں قتل کروا دے گا۔ اب یہ بھائی کس سے انصاف کی امید رکھے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ 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 میرے چھوٹے بھائی کا خون یہ خون سے لت پت ہیں پیسے۔ ہے۔ میں اس کا انصاف کس سے مانگوں گا؟ مجھے کون دے گا انصاف؟ میں کیا کروں؟ میں گھر کو سنبھالوں، امی کا خدمت کروں، کام کروں، روزی کماؤں، ادھر میں ہوں۔ میرے گھر میں میرے ساتھ میرے بھائی کی بیوی ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، اس کے سامنے میں نہیں آ سکتا ہوں۔ میں گھر گیا، میں نے دروازہ کھولا، وہ مجھ سے ایک سوال کر رہے ہیں۔ بچے بچے 4 سال کی بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کل ایک بیٹی سے نوازا، میرے بھائی کو بھائی نہیں ہے، بیٹی آ گئی۔ وہ بیٹی کیا بول رہی ہے میرا ابو کس نے قتل کیا میرے ابو کو؟ اس کو میں کیا بولوں گا کہ اپنے چچا اس کے بیٹے کو قتل کیا؟ وہ بچوں کا بھی اعتبار اٹھ جائے گا نا۔ بیٹی آ گئی میرے سامنے، مجھے بولتے میرے ابو کو تم نے لے کے گیا، کدھر ہے میرے چاچو؟ کدھر ہے میرا بڑا بھائی؟ وہ کدھر ہے؟ وہ مجھ سے بول رہی ہے بیٹی، اس کو میں کیا چھوڑوں؟ اس خون کا میں سب کس سے لوں؟ میں تو لڑائی جھگڑے کا بھی نہیں ہوں۔ میں پیچھے دیکھو امی اپنی کو، میرے امی کا خدمت کون کرے گا؟ میں انصاف مانگتا ہوں، مجھے ایسے انصاف کو اس کو پھانسی تک لے جاؤ کہ دوبارہ کوئی ایسے ظلم نہ کرے۔ یہ سارا سوشل میڈیا میں سب کے اپنے چچا بیٹے سب سے اعتبار اٹھ گیا، خونی رشتوں سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا۔ اپنا خون کا رشتہ تم بے عمر کر سکتے ہے؟ میں اس کو دیکھ کے میں خدا قسم زندہ اپنے اپنے تینوں بھائیوں میں سے آخری بار کوئی بات ہوئی تھی مرنے سے پہلے جو انہوں نے کہا ہو، آپ سے کوئی وعدہ لیا ہو، یا کوئی بات آپ کو آپ کے ذہن میں بار بار آ رہی ہو؟ میرے وقاص بھائی کو جب گولی لگا تھا، اس نے امی کا نام پکارا ہے، کیا قصور؟ جب میرے اپنے چھوٹے بھائی کو شفیع کو اپنی گاڑی میں گولی لگ کے اس کو میں نے بولے شفیع آنکھیں بند بند کرو، سارے سینے پہ لگا ہاتھ پہ آنکھیں بند کرو۔ اس نے مجھے آنکھیں سے کھول لیے، مجھے بولے نہیں بند کرتا ہوں، لیکن 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہاسپٹل تک لگتا ہے۔ اس نے ادھر ہی دم توڑ دیا، زیادہ خون نکلے اس سے۔ میں کیسے بولوں یہ چیزیں؟ مجھے کون انصاف دے گا ادھر اس ملک میں؟ میں اس ملک میں کیوں آیا ہوں؟ میں اس ملک کا شہری ہی نہیں ہوں؟ میں نے اس ملک کے لیے کچھ خدمت نہیں کیا۔ میرا ایک قصور ہے کہ میں اس ملک کا ہوں، کہ میں ادھر آ کے خوشی بانٹنے کے لیے میرا قصور ہے۔ سارا زندگی مجھے غم مل گیا۔ ان لوگوں ظالم ادھر جیل میں ہوگا 3، ایک باہر ہے، اس کو یہ نہیں پکڑ سکتے؟ یہ کیوں نہیں پکڑتے؟ مجھے انصاف دینے والا کوئی نہیں ہے، میں مسلمان نہیں ہوں۔ انشاءاللہ ضرور انصاف ملے گا۔ اس کا بھی کوئی وکیل ہوگا، اس ظالموں کو بھی اس کا بھی کوئی وہ وکیل پکڑے گے، اس کا کفالت بھی وہ کریں گے، اس کو رہا کرنے کا کوشش بھی کوئی کرے گا۔ نہ مسلمان ہوگا نہ انسان ہوگا، وہ ایسے ہوگا کہ درندوں کو باہر نکالنے کے لیے۔ میں تو ہر چیز اپنے عوام پہ چھوڑتا ہوں، مجھے تو وکیل پکڑنے کا بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ پہ اتنا ظلم کیا یہ لوگ بولتے قیامت کیسا ہوتا ہے؟ قیامت ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ قیامت سے کم ہے کہ 3 بھائیوں کا لاش ایسے پڑے ہے، میں بولتا ہوں کس کس کو اٹھاؤں؟ جب قبر میں اتار رہے تھے، کفن دفن ہو رہا تھا، کس کس بھائی کو قبر میں جاؤ، اس کے ساتھ خدمت کروں، قبر میں اس کو رکھوں؟ ادھر ختم ہو گیا، روتا ہوں اپنے ساتھ، گھر میں حوصلہ کرنے کا ہمت نہیں ہے، ٹوٹ گیا ہوں میں اندر سے۔ میں انصاف مانگتا ہوں، مجھے انصاف دو یا مجھے قتل کرو، دو بات، یا مجھے قتل کرو پھر نہیں مانگوں گا، یا مجھے انصاف دو۔ میں یہ مانگتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب سے، یہ جتنے بڑے عہدیداران ہیں جو بولتے ہیں اب ہمارے صوبے کے،
जो वज़ीर आज़म साहब है, मैं सबसे इंसाफ मांगता हूँ कि मैं इस काम का बेटा हूँ। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। यकीनन नाज़रीन, आपने इस वाक़े की सारी वो असल कहानी सुनी है कि इनका कसूर सिर्फ ये था कि इन्होंने मेहनत की, इन्होंने मेहनत करके अल्लाह ताला ने फिर इनको कामयाबी दी, लेकिन इनके अपनों को इनकी कामयाबी रास ही नहीं आई। इनका सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि मुझे मेरे इन 3 बेगुनाह भाइयों के कत्ल का इंसाफ दिया जाए, और आपको इंसाफ देना होगा। हम अगली वीडियो में पुलिस का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे कि पुलिस ने इन बेरहम कातलों को कैसे गिरफ्तार किया, और जो एक फ़रार मुलज़िम है उनके बारे में पुलिस क्या कहती है कि उसको कब तक गिरफ्तार किया जाएगा, या फिर वो इसी तरह फ़रार रहेगा और इसी दौरान वो किसी और को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर इन लोगों के अंदर ज़रा सा भी रहम होता तो ये सोचते, ये गोली चलाने से पहले एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचते कि हम गोली किस पर चला रहे हैं। लेकिन इनका एक पूरा सोचा समझा ये मंसूबा था कि हमने इन चारों भाइयों को किसी सूरत भी जिंदा नहीं छोड़ना। लेकिन ये खुशकिस्मती थी इस मेरे भाई की कि इस हादसे से ये किस तरह से बचा, और फिर अपने भाइयों को बचाने के लिए किस तरह से इसने अपने प्यारों को वहां से उठाया, अपनी गाड़ी में रखा और हॉस्पिटल तक पहुंचाया। लेकिन रास्ते में ही 2 इसके प्यारे भाई जो हैं वो दम तोड़ गए और 3 दिन तक तड़पता रहा। फिर उसके बाद वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। जो बोलते हैं ना चच्चा है, उसका मकाम तो अबू के जैसा होता है ना। बिल्कुल। चच्चू के बेटे का मकाम तो भाइयों की तरह ना। लेकिन अब तो हम नहीं कह सकते, उसको एतबार उठ गया है ना। हाँ मेहनत में तो जिंदगी में नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल। मेरे और सर आपके पे- इस हादसे ने हमारी आंखें खोल दी हैं कि इतबार नहीं किसी पर करना। यतीम के सर पे हाथ रखना कितना सवाब है, लेकिन उसके सर पे गोली मारना जुल्म है। इंसाफ। मेरे अपने मामा ने मेरे सर पे हाथ रख दिया, मेरे चचा ने मुझे गोली मारे। आपके मामा ने जब ये हादसा हुआ हाँ, तो मामू जान ने आपको संभाला है। मामू जान ने मेरे सर पे हाथ रखा, लेकिन मेरे चचा ने मुझे गोली मारा है। ये क्यों? खून का रिश्ता ऐसे क्यों था? लेकिन खून ही सफेद हो चुका था। क्यों हसद? क्यों ऐसे करते हो? नाज़रीन, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी और हम कोशिश करेंगे कि वो जाए वकूआ जहाँ पर ये जुल्म की दास्तान रकम की गई, हम उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस हादसे का जो एक चश्मदीद गवाह जो इस मेरे भाई के दादा जान हैं, हम उनका भी मौक़िफ़ लेके आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। जो मुल्ज़मान की तरफ से एक बयानिया बनाया जा रहा है कि इनकी विरासती जो जायदाद था उसका ये तनाज़ा था, जबकि ये 4 भाई जिनमें से 3 भाई जो थे उनके अपने घर पाकिस्तान में भी थे और इटली में भी थे। चंद लाखों रुपए की जायदाद में से हिस्सा लेने का इनको किसी किस्म का कोई लालच नहीं था। लेकिन जो लोग इस तरह का बयानिया बना रहे हैं उनको भी खुदारा सोचना होगा कि ये इतना बड़ा जुल्म है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अब देखना यह है कि मुलज़िम जो फरार है उसको पुलिस कब गिरफ्तार करती है, कब इन तमाम मुलज़मान को निशाने इबरत बनाती है। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।